اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، زندہ قومیں اپنے رہنماؤں کو کبھی نہیں بھولتے۔ پاکستان کے عظیم معمار ہمارے قائد حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے بھولا جا سکتا ہے، کیونکہ قائد اعظم کا پروفیشن اور اس ناچیز اشرف آسمی کا پروفیشن ایک ہی ہے۔ وکالت کے شعبہ میں میرے آئیڈیل حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین اکرام، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وکالت کے پیشے سے وابستہ تھے، اور یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں وکیل کا اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے دلائل دیتے ہوئے طیش میں آ جانا بالکل فطری اور معمول کی بات ہے، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی غیر معمولی ذہانت، بذلہ سنجی اور حاضر جوابی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ انہوں نے پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے دوران بھی ہر مشکل اور پرخطر موڑ پر صبر و تحمل کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ نازک ترین مواقع پر بھی کبھی جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے تھے، شدید غصے کے عالم میں بھی عامیانہ گفتگو کا انداز اختیار کرنے سے گریز کرتے۔ ناظرین کرام، ایک بار ہائی کورٹ میں کسی مقدمے کی پیروی کے دوران ایسی ہی ایک نازک صورتحال پیش آ گئی، جب دوران بحث حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت میں کسی قدر ترشی اور سختی غالب آ گئی۔ مقدمے کی سماعت کرنے والے معزز جج جسٹس مارٹن کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے اسی وقت تنبیہ لہجے میں قائد اعظم سے کہا کہ مسٹر جناح، آپ اس وقت کسی تیسرے درجے کے جج کی عدالت میں خطاب نہیں کر رہے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مؤدب لہجے میں جج کو مخاطب کرتے ہوئے برجستہ جواب دیا، جناب والا، آپ کے سامنے بھی کوئی تیسرے درجے کا وکیل نہیں کھڑا ہے۔ یہی یعنی فقط ایک مناسب جملے کا استعمال کر کے نہ صرف حضرت قائد اعظم نے معزز جج کے پیشہ ورانہ مقام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، بلکہ اپنی مسلمہ پیشہ ورانہ حیثیت کا بھی برملا اظہار فرمایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پیشہ ورانہ ہو یا قائدانہ، ان کی شخصیت کے ہر پہلو سے ایک نستعلیق، انصاف پسند اور وفادار انسان کا کردار جھلکتا تھا۔ مثلاً قائد اعظم عدالت میں بحث کے وقت ایک خاص انداز میں کھڑے ہوتے، پھر اپنا مونوکل آنکھ پہ لگاتے اور پورے اطمینان کے ساتھ دھیمے انداز میں جج کے سامنے بحث کا آغاز کرتے۔ بعض اوقات تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دلائل کے لیے جب کھڑے ہوتے تو کچھ لمحوں کے لیے کمرہ عدالت کی فضا میں اس قدر خاموشی چھا جاتی کہ گمان ہونے لگتا کہ شاید عدالت برخاست ہو چکی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک مقدمے کی سماعت کے دوران حضرت قائد اعظم اے سی وائلڈ اور جسٹس آر بی ملن جیسے زیرک اور قابل ججز پر مشتمل ڈویژنل بینچ کے سامنے اپنے موکل کی طرف سے قانونی دلائل پیش کر رہے تھے۔ کیونکہ قائد اعظم ہمیشہ کی طرح ہلکی اور دھیمی آواز میں قانونی پوائنٹس بیان کر رہے تھے کہ ایک مرحلے پر جسٹس آر بی ملن نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر جناح ذرا زور سے بولیے، میں آپ کو سن نہیں سکتا۔ تو حضرت قائد نے فوراً جواب دیا، جناب والا، میں بیرسٹر ہوں، ایکٹر نہیں۔ قائد کے اس پرمزاح جملے نے کورٹ روم میں بیٹھے ہر شخص کو قہقہ لگانے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ جج صاحبان بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ ناظرین اکرام، قائد اعظم محمد علی جناح کی پیشہ ورانہ زندگی کا اہم ترین مقدمہ، جس نے انہیں نہ صرف ہندوستان کے قابل ترین قانون دانوں کی فہرست میں لا کھڑا کیا، بلکہ بطور ایک نظیر برِ صغیر کی عدالتوں میں قانون کی حیثیت بھی اختیار کر گیا، وہ ریاست بھوپال کا مقدمہ تھا۔ نواب آف بھوپال نے اپنی جائیداد کی آمدن کا ایک حصہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ریاست سے باہر جانے والے طلباء کے لیے وقف کر رکھا تھا۔
لیکن نواب صاحب کی وفات کے بعد ورثہ نے یہ وقف ختم کرنے کا مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا۔ مدعیان کی طرف سے الہ آباد بار کے سب سے قابل، تجربہ کار اور مشہور وکیل رائے تیج بہادر تھے، جبکہ دوسری جانب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ناظرین کرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ رائے تیج بہادر نے اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے 3 دن تک مسلسل بحث کی اور عدالت کے سامنے قانونی نظائر اور دلائل کے انبار لگا دیے، جبکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جج کے بار بار پوچھنے یا توجہ دلانے کے باوجود بھی اپنے موکل کے حق میں ایک جملہ ادا نہیں کیا۔ چوتھے دن جب جج نے مقدمہ سنانے سے پہلے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مسٹر جناح، کیا آپ اب بھی کچھ نہیں کہنا چاہیں گے؟ تو حضرت قائد اعظم پہلی بار بحث کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کے پاس نہ بھاری بھرکم فائل تھی، نہ سینکڑوں دستاویزات کی نقول، بس وہ اپنے مخصوص انداز سے چلتے ہوئے روسٹرم پہ آئے اور صرف ایک جملہ کہا، مائی لارڈ، یہ مقدمہ بلحاظ مالیت آپ کے اختیار سماعت میں نہیں آتا، اور اس کے ساتھ ہی قائد نے متعلقہ قانون پڑھ کر سنایا، جس کے مطابق 1 لاکھ مالیت سے زائد مالیت کی جائیداد کے مقدمات سننے کا اختیار صرف حکمران کو ہے۔ ناظرین اکرام، چونکہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح لنکن ان سے فارغ التحصیل انتہائی قابل بیرسٹر تھے اور قانون پر ان کی بڑی گہری گرفت تھی، لہٰذا اکثر کمرہ عدالت میں بڑی تعداد میں قائد اعظم کے قانونی دلائل سے محفوظ ہونے کے لیے ایسے لوگ بھی جمع ہو جاتے تھے جن کا مقدمے کی سماعت سے براہ راست کوئی واسطہ یا تعلق بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سننے کے لیے بے شمار لوگوں کا ہجوم احاطہ عدالت میں جمع ہو گیا تو عدالت میں مقدمے کی سماعت کرنے والے جج ڈیوس نے پیشکار کو کمرہ عدالت کے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا تاکہ لوگ کمرہ عدالت تک نہ پہنچ سکیں۔ معزز جج کا حکم سن کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے جج سے مؤدبانہ انداز میں استدعا کی، جناب والا، انصاف کے دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ معزز جج مسٹر ڈیوس نے قائد کے جملے میں پنہاں تنزیہ کارڈ کو محسوس کرتے ہوئے کہا، میں کمرہ عدالت کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ مجمع خاموش رہے۔ قائد نے احاطہ عدالت میں کھڑے لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا، مجھے امید ہے کہ سب لوگ کمرہ عدالت میں خاموش رہیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ واقعی کمرہ عدالت میں آنے والے لوگوں نے قائد اعظم کی بات کا پاس رکھا اور عدالتی کارروائی کے دوران اس قدر خاموشی طاری رہی کہ جب عملہ کوئی فائل جج کی طرف بڑھاتا اور جج اسے اٹھا کر اپنے سامنے میز پر رکھتا تو اس کی آواز بھی کمرہ عدالت میں گونجتی۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ انگریز جج عام طور پر ہندوستان کے مسلمان وکلاء کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جب ان کے سامنے کوئی مسلمان وکیل اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے پیش ہوتا تو وہ اسے اپنے تنقیدی جملوں سے زچ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ایسا ہی ایک انگریز جج جسے اپنے روبرو پیش ہونے والے وکلاء بالعموم مسلمان وکلاء پر بالخصوص تند و تیز جملے اور نشتر زنی کی عادت کبھی تھی، اتفاق سے اس کے سامنے ایک مقدمے میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پیروی کے لیے پیش ہوئے۔ جج نے حسب عادت اپنے ناقدانہ انداز گفتگو سے قائد اعظم کو پریشان کرنے کی بہت کوشش کی، مگر قائد اعظم ہر بار اسے کمال ذہانت سے طرح دے جاتے اور اپنے قانونی نقطوں سے گویا لاجواب ہونے پر مجبور کر دیتے۔ آخر جب جج کو احساس ہوا کہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قانونی داؤ پیچ کی تکنیک سے زچ نہیں کر پائے گا تو اس نے اپنی بزرگی کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہوئے کہا، مسٹر جناح، آپ کو کم از کم میرے سفید بالوں کا تو احترام کرنا چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ فکرہ کہا، مائی لارڈ، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں اس وقت تک سفید بالوں کی عزت نہیں کرتا جب تک ان کے پیچھے دانش مندی پوشیدہ نہ ہو۔ ناظرین اکرام، ایک اور مقدمے میں جب اسی انگریز مجسٹریٹ اور قائد کے مابین قانونی بحث غیر معمولی حد تک طویل اختیار کر گئی تو انگریز مجسٹریٹ تنگ آ کر بولا، مسٹر جناح، میں تو آپ کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا ہوں۔ یہاں فوری طور پر حضرت قائد کی فطری حصے مزاح متحرک ہوئی اور انہوں نے جواب دیا، جناب والا، آپ کے دونوں کانوں کے درمیان کی جگہ غالباً خالی ہے، شاید اس لیے۔ ناظرین کرام، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لیگل فرٹرنیٹی جو ہے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کام کرے
پوری قوم حضرت قائد اعظم کا جو مشن ہے پاکستان کو مضبوط بنانا، اس کے لیے اپنی تگوتاز جاری رکھے، اور جو وکالت کے پروفیشن میں لوگ ہیں وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بطور رول ماڈل اپنے لیے رکھیں کہ کس طریقے سے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو وکالت والی زندگی تھی وہ گزاری۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔